الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. عظیم پیشتر آپ نے اس مسئلہ کو توجہ سے سماعت فرمایا ہے تو یاد ہوگا کہ قربہ سے مراد نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں ہر وہ شخص مراد ہے جسے آپ کی بارگاہ میں قریب بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. یہ دیگر امتیازات کے ساتھ ساتھ اس دور کے اہل ایمان کو یہ بھی امتیاز حاصل رہا اور اس قدر رہا کہ کبھی بھی تاریخ اس کے خلاف شہادت پیش نہیں کر سکتی کہ کوئی مسلمان ہو اور اس نے مقدور بھر ہمت ہوتے ہوئے وسائل و اسباب موجود ہوتے ہوئے اس نے حضور سے دوری میں وقت گزارا ہو. ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار کا قرب حاصل رہے. وہ صرف یہی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ جو عالم دین کے پاس زیادہ بیٹھتا اسے مسائل زیادہ آتے ہیں. شک نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا قرب جو ہے اس کی برکات صرف مسائل ہی نہیں ہیں بلکہ حضور کی نگاہ کرم بھی ہے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھتے تھے جان بین میں تعلق قائم ہوتا. حضور تو کرم فرماتے ہی ہیں، جو پاس بیٹھتا ہے وہ بھی حضور کی زیارت کرتا. اور تاریخ اسلام کے حوالے سے ایک یہ واقعہ بھی لکھا ہے الریاض النظرہ میں، محب طبی علیہ الرحمہ ناقل ہے کہ فتح مکہ کے دن عرب کی خواتین مکہ معظمہ کی وہ جو کہ ذوق ایمانی سے پہلے خالی تھیں اور وہ اپنے مردوں، شوہروں، بھائیوں، باپوں کی معیت میں وہی کچھ کہہ گزرتی تھیں جو وہ کہتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا
کہ مسلمانوں میں بھی کوئی طاقت ہے؟ اگر ہم اپنے پلو سے ان کے جانور کے منہ پہ ایسا ماریں تو وہ رخ پھیر کر بھاگ جائیں گے، وہ ہمارا مقابلہ ہی کیا کر سکتے ہیں؟ اور بعض کو سرکار علیہ السلام نے جتلایا بھی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ مکہ شریف میں داخلے اور فتح کے وقت ایسا ہوا، بعض خواتین نے حضور کے نیاز مندوں، غلاموں، صحابہ کرام کی سواریوں کے ان کے چہرے پر اپنی چادریں یا دوپٹے مارے اس طرح، اور جب حضور نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر حضور مسکرا اٹھے۔ صدیق اکبر کو دیکھ، کیونکہ ابو بکر صدیق سمجھتے تھے کہ حضور کیا اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ اشارے جانے ان اشاروں کی برکت سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کس قدر کھلتے تھے۔ چنانچہ حضور مسکرائے صدیق اکبر کو دیکھ کر۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ پورے فتح مکہ کے اس غزوہ میں اول سے آخر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے۔ معلوم ہوتا کہ وہ قریب ہی تھے، تو حضور نے دیکھا کپڑے وہ مار رہی ہیں، حضور مسکرا کے صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، گویا فرما رہے ہیں یہ وہی عورتیں نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ان مسلمانوں کے جانوروں کے منہ پر کپڑا ماریں گے تو یہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، آج ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، میرے رب نے انہی کو کامیاب کر دیا۔ حضور مسکراتے ہیں، صدیق اکبر بھی مسکرائے۔ مسکراہٹوں میں حقائق کھلتے ہیں۔ حضور مسکراہٹوں سے اپنے غلاموں کو سبق پڑھا دیتے ہیں، مسکراہٹوں سے سبق پڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں۔ صحابہ کرام جب سرکار تشریف لاتے ایسے نہیں دیکھتے تھے، چہرے جھکے ہوتے تھے، ادمن۔ دل چاہتا تھا کہ جی بھر کر دیکھیں، لیکن ادب تقاضا کرتا تھا کہ نگاہ کیوں گستاخ کیوں کرو ان کے چہرے پہ جمع کر، نگاہیں گستاخ کیوں ہو جائیں؟ کیونکہ محبت کا مقام جب نازک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہ کو بھی یعنی بالکل گہرائی سے نہ اٹھاؤ، کیوں؟ یہ بھی بے ادبی ہے۔ جھکاؤ، اٹھاؤ، دیکھو، پیار سے دیکھو، پھر جھکا لو، پھر دیکھو، یہ پریکٹس ہوتی رہے۔ نگاہ کو جما کے نہ دیکھو، محبت کی دنیا میں یہ بھی بے ادبی قرار پاتی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے تو حضور آتے تو سب نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوتے، تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یتبسم الیہما و یتبسمان الیہ، حضور ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے اور یہ دونوں حضور کو دیکھ کر مسکراتے۔ یہ معمول تھا، یہ ان کا دستور تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے، برکات حاصل کرتے، نوازشات سے بہرور ہوتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے بھی سماعت کرتے، ورنہ دیکھتے رہتے، زیارت کرتے۔ اور اسی کو اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی عظمت کے متعلق فرمایا، والذین معہ، وہ جو حضور کے ساتھ ہیں۔
تو آپ کی محبتوں نے محبتیں بانٹی، میرے آقا کی نگاہوں نے بصیرت بانٹی، سرکار کے اشاروں نے حقائق کے دروازے کھول دیے، نبی رحمت علیہ السلام کے پیار نے صحابہ کرام کے دلوں کو اتنی گہرائی کے ساتھ ایمان پر پیوستہ کیا کہ کائنات میں ان سے زیادہ پختہ ایمان کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے رب کریم نے بھی ان کے ایمان کو بطور دلیل، بطور معیار پیش کیا۔ جیسے آپ لوگ اپنی پسند کی خریداری کے لیے نمونہ پیش کرتے ہو، اللہ کریم نے بھی ایمان کی خریداری کو قبول کرنے کے لیے نمونہ پیش کیا ہے۔ اور نرا کلمہ کام نہیں دے گا، نمونہ صحیح پیش کرو، عقیدے کا قبلہ درست کرو۔ نماز کا قبلہ اور ہے، حضرت عشق کا قبلہ اور ہے، قلب کا قبلہ اور ہے۔ یہ قلب کا، عقیدے کا بھی قبلہ درست کرو۔ یہ ان غلامان باوفا کو تاکید تھی اور وہ قبلہ درست رکھتے تھے۔ قرآن شریف وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، اور ایمان لانا دل سے کلمہ شریف پڑھنا یہی ایمان ہے۔ لیکن رب نے ساتھ میں حوالہ دے دیا کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، میں تمہیں وہ نمونہ دیتا ہوں، اس نمونے کے ساتھ پڑھو۔ کپڑا جون سا بھی پہن لو، آپ کو سطر ڈھانپے گا، آپ کا کوئی سا بھی کپڑا ہو سردی سے آپ کی حفاظت کرے گا، کوئی سا بھی کپڑا ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پہننے والے کو پسند بھی ہے یا نہیں ہے، گفٹ پیش کرنے والا جسے پیش کر رہا ہے اسے پسند بھی ہے یا نہیں ہے۔ بڑا بے نیاز ہے جس کی بارگاہ میں تم ایمان پیش کرتے ہو، پہلے پوچھ تو لو نمونہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، پوچھ تو لو تمہارے ایمان کا نمونہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ کئی ایسے لوگ تھے جن کا نمونہ صحیح نہیں تھا، رب نے رد کر دیا ان کا ایمان۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے، کس طرح؟ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم نے اللہ کو بھی مانا، پچھلے دن کو بھی مان لیا، اور اللہ کریم فرماتا ہے وما ہم بمومنین، وہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کریم کو ان کے ایمان کا نمونہ پسند نہیں آیا، نمونہ پسند نہیں آیا۔ رب العزت نے نمونہ طلب فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ، کلمہ وہی ہے جو سب پڑھتے ہیں، لیکن نمونہ لاؤ۔ نمونہ کون سا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ ایمان لاؤ جس عقیدے کے ساتھ صحابہ کرام ایمان لائے، یہ نمونہ ہے۔ کلمہ شریف پڑھنے کے لیے قلب کا نمونہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ، ان کے عقیدے کے مطابق کلمہ شریف پڑھو۔ جب نمونہ میچ کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان قبول فرما لے گا۔ آمنو کما آمن الناس، الفاظ تو ایک ہی ہیں، الفاظ تو ایک ہی ہیں۔ جو کلمہ طیبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے رہے،
وہی الفاظ والا کلمہ منافق بھی پڑھتے تھے، کلمہ تو وہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی کلمہ صدیق اکبر پڑھتے تھے، لیکن وہ رد کیوں ہو گئے؟ نمونہ صحیح نہیں آیا، نمونہ صحیح نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق کا ایمان نرا ایمان نہیں ہے، ایمان کا نمونہ ہے، ایمان کا نمونہ ہے۔ اللہ توفیق دے اپنے کرم سے، اگر اللہ اس اپنے کرم سے ہمیں توفیق قراءت کلمہ عطا فرمائے تو ہمارا ایمان ایمان ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا، عشرہ مبشرہ، مجاہدین بدر، غزوہ حدیبیہ، غزوہ تبوک، غزوہ احد، غزوہ مریسی، حضور کے خطبہ حجۃ الوداع سننے والے کے ہر فرد صحابی کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے نمونہ ہے۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کے کرم سے اللہ توفیق دے بار بار، خدایا این کرم بار دیگر کن، میں جبل عرفات میں، جسے جبل رحمت کہتے ہیں، جب وہاں حج مبارک کا خطبہ ہوتا ہے اور لوگ حج کرتے ہیں تو لباس یہ جو اپنا ہوتا ہے، یہ پہنا ہوا احرام اجلا ہی ہوتا ہے، پاک ہی ہوتا ہے نا، وہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ملنے کے لیے میدان عرفات میں کہیں خیمے لگے تھے، 1,40,000 صحابہ کرام کے خیمے کو تھوڑے تو نہیں تھے نا، 1,24,000 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو انہیں کسی بزرگوار نے حضور کی خدمت میں کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ اب ہجوم اس قدر زبردست ہے کہ پورا جبل عرفات جو ہے ساری ہی سار نظر آ رہے ہیں۔ آج وہاں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جب حضور ارشاد فرما رہے تھے خطبہ تو پھر ہجوم کا کیا عالم ہوگا، اس ہجوم کا کیا عالم ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب مہر بلب ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، یوں سمجھ لو قیامت کے میدان کا نقشہ پیش ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کہہ سکتے ہیں اس خطبے کے حوالے سے کہ ہم نے قیامت کے خطبے سے پہلے خطبہ سنا اور ہم نے قیامت کے خطیب سے پہلے خطیب دیکھ لیا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ساری کائنات چپ ہوگی خطبہ میں پڑھوں گا۔ اور وہ رنگ حضور کے دربار گوہربار میں صحابہ کرام نے آنکھوں سے دیکھا، 1,24,000 مہر بلب ہیں اور میرے آقا اپنی ناقہ پر جلوہ گر ہو کے خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی حجۃ الوداع کا ایک جزو میرے آقا کی ناقہ بھی ہے، اونٹنی۔ جہاں حجۃ الوداع کا ذکر آتا ہے، جو مورخ اس اونٹنی کا ذکر نہیں کرے گا وہ بخیل ہے، وہ غدار ہے، تو ذکر کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ اس مقدس اجتماع میں جب حضور آ گئے تو آنے والا کسی رنگ میں بھی آئے وہ مقبول بارگاہ خداوندی ہے۔ قسم بخدا وہ ناقہ، وہ بھی آن ریکارڈ ہے، حجۃ الوداع میں میرے آقا ناقہ پہ جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ حضور بیٹھے خطبہ ارشاد فرما کہ وہ صحابی جو ہے نا، ہجوم اتنا ہے کہ آپ تک پہنچنے کے لیے بڑا تکلف ہے۔ بہرحال جھکتے اٹھتے راؤنڈ لگاتے بڑے جناب علی تکلف کے بعد، یعنی کافی تگ و دو کے بعد
گھستے ہوئے نیچے سے، ایسے سیدھا چلنے کا تو موقع نہیں ہے، سر جھکا کے گھستے گھستے وہاں جا نکلے جہاں سرکار کی ناکہ مبارک کھڑی تھی۔ حضور ناکہ پہ بیٹھے، ناکہ مبارک پہ حضور جوڑوں کا فروز ہے۔ اللہ اکبر، محبت بھی کا بھی کوئی انداز ہے، وہاں تو یہ بیان کرنا چاہیے تھا، اور بیان کیا راوی نے کہ حضور نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا۔ قسم با خدا کتابوں میں وہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اور آج کے لوگ برائے وزن بیت نمبر اثر کرنے والے، اپ ٹو ڈیٹ اور جدید مکتب فکر کے حامی لوگ، جو اپنے آپ کو بڑا کلچرڈ سمجھتے ہیں، ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں جی، اور کہتے ہیں جی حجت الوداع کا خطبہ انسانیت کی تکمیل کے لیے آخری خطبہ ہے، اور ان کو پوچھو تو لفظ ایک نہیں آتا، لفظ ایک نہیں آتا۔ وہاں خطبہ شریف ہو رہا ہے، تسبیحات ہو رہی ہیں، ذکر اذکار ہو رہا ہے، اور میرے آقا نے ایسا نفیس وظیفہ دیا کہ پوری کائنات نبوت کا فیض سمیٹ کے جوڑی میں ڈال دیا۔ لوگ سب ایرے گہرے بھی اب لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کل تک دنیا کو تو یہ کہا تھا کہ یہ ادھر نہیں جانتے، ادھر نہیں جانتے۔ یہ تو فرما رہے ہیں جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس مقام پر سارے نبیوں کا خطبہ ہے، سب وظیفہ جی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نے فرمایا میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو اس مقام پر بہترین ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، ریفرنس دیا۔ اب اس خطبے میں جہاں ذکر کا ریفرنس ہے، خطبہ شریف ہے، سرکار علیہ السلام کا خطبہ مبارک ہے، وہاں ایمان والو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وہاں وہ صحابی جو حضور کی خدمت میں حاضر آئے کچھ پوچھنے کے لیے، اور تو جگہ ملی نہیں انہیں، فرماتے میں حضور کی ناکہ مبارک کی لگام کے نیچے گھس گیا، نیچے، اور حضور کی ناکہ مبارک جگالی کر رہی ہے، حد ہو گئی۔ حج کے درمیان یارو، حج کے درمیان محبوب کی ناکہ کی جگالی بھی آن ریکارڈ ہو رہی ہے جی، آقا کی ناکہ مبارک جگالی کر رہی ہے، اور جب اونٹ جگالی کرے تو اس کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، جھاگ ٹپکتی ہے نا۔ اب فرماتے وہ صحابی دائیں بائیں کوئی جگہ نہیں تھی، میں نیچے جا کے کھڑا ہو گیا، اور بالکل ڈائریکٹ اس مقدس ڈاچی کے منہ کے نیچے، اور مجھے بڑی فرحت مل رہی تھی جب وہ جگالی کر رہی تھی تو لعاب میرے سر پہ پڑ رہا تھا، سر پہ پڑ رہا تھا۔ پاگلو تمہیں کیا پتا محبت کسے کہتے ہیں جی، سر ننگا، کیونکہ احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا۔ میں آپ کیا کہوں، کھڑے ہیں، فرماتے سارا لعاب شریف۔ اچھا اور سنیں، ادھر صحابی، ادھر صحابی، ادھر صحابی، ادھر صحابی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، اور خود سید الانبیاء، سب موجود ہیں نا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ لعاب اس کے سر پہ۔ کسی نے نہیں کہا اللہ کے بندے ذرا پرے ہو کے کھڑا ہو جا، یہ جانور کا جواب ہے، پرے ہو کے کھڑا ہو جا۔ کوئی ایسی زبان پہ بات نہ لائے، یہ جانور کا لعاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ناکہ کا تبرک ہے۔ کیا معلوم ان بے حیاؤں کو کہ حضور کے غلام میرے آقا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اور اگر آپ میں ہمت ہے تو چلیے ایک حدیث شریف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صاحب لولاک سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام
کا قرآن شریف فرماتا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر ایسا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان کے اختلاف میں مزہ نہ لو بلکہ ان کے اختلاف کو مٹانے کے لیے صلح کراؤ. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے، صلح ہی بہتر ہے. ایک لفظ ہے الصلح مبتدا، خیر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ. قیامت تک کے لیے یہ ایسی ابدی حقیقت ہے کہ صلح ہی بہتر ہے، صلح ہی بہتر ہے. بڑے راستے ہیں گفتگو کے، بہرحال حضور کے اس ارشاد سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے. حضور کو پتہ چلا کہ میرے بعض صحابہ کرام میں کچھ گفتگو میں اختلاف ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا. آپ در دولت پہ بیٹھے ہیں اور جب اطلاع ملی تو حضور فوری طور پر اپنے دراز گوش پر سوار ہوئے، دراز گوش پر سوار ہو کر بیٹھ کر آپ وہاں چلے گئے، اور جہاں اختلاف تھا صحابہ کرام کی دو جماعتوں میں وہاں بالکل ٹائم پر پہنچے. حضور اپنے دراز گوش پر سوار ہیں اور وہاں جا کے پہنچے. اب یہاں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حضور کی سواری نے پیشاب کر دیا، پیشاب کر دیا. اور ایک اور دوسری حدیث شریف بھی ہے کہ جب تک سید عالم علیہ السلام سواری پہ جلوہ افروز ہوتے، آپ کا کوئی جانور، کوئی سواری، کوئی مرکب شریف پیشاب نہیں کرتا تھا. جب تک حضور گھوڑا ہو، اونٹ ہو اور دراز گوش ہو، بغلہ شریف ہو، یعنی جس کو آپ خچر، جس پر بھی آپ سوار ہوں، جب تک سوار رہیں جانور پیشاب نہیں کرتا. یہ بتائیے ادب ہے یا کیا ہے؟ ادب ہے تو کس مدرسے میں پڑھے؟ کس مدرسے میں پڑھے؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بتائے تو جانوروں کو بتا دیتا ہے، نہ بتائے تو ان بوجھ بجکڑوں کو بھی نہیں بتاتا، خالی رہ جاتے. ادب کی دنیا بڑی عظیم ہے، ادب کی دولت بڑی عظیم ہے، ادب کی نعمت بڑی عظیم ہے. بلکہ خدا تو رب تعالیٰ کو تو خود حضور کا ادب پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضور ہاں آپ کی سواری پیشاب نہیں کرتی تھی، اور میں مجھ فقیر نے یہ حدیث پڑھی تو پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضور کی سواری تو پیشاب نہیں کرتی، تو دراز گوش نے پیشاب کیوں کیا؟ تو لازمی بات یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر تو حضور سوار نہیں رہے نا، جہاں وہاں پہنچے تو اتر گئے اور آپ ان کے یعنی صلح کرانے میں مصروف ہو گئے. سواری مبارک ایک طرف تھی تو وہاں پیشاب کر دیا، کوئی حرج نہیں. وہاں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی بیٹھا تھا، یعنی منافقوں کا رئیس، منافقوں کا رئیس بیٹھا تھا. اور منافق جانتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں. ابھی ان کو سرکار نے دھکا نہیں دیا تھا، نکالا نہیں تھا. جب جانور نے پیشاب کیا، اور یہ حدیث نقل کی ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے، عالمگیر کے استاد محترم نے. اس وقت جب آپ نے یہ تفسیر لکھی نا، تفسیر التفسیرات الاحمدیہ،
اور آپ نے یاد سے لکھی، یاد سے لکھی. اس وقت کوئی کتاب سامنے نہیں تھی، اور یہ سارے قرآن شریف کی تفسیر نہیں ہے بلکہ ان آیات کی ہے جن سے احکام نکلتے ہیں، محکمات کی تفسیر ہے. علم کتنا ہے، یہ تو ایک جلد ہے. علامہ حضرت شمس الائمہ سرخسی، شمس الائمہ سرخسی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلدین میں سے ہیں. اوز جند کے جیل خانے میں حکومت وقت کے دماغ کی خرابی کی وجہ سے آپ کو قید کیا گیا ہے، اور سوچا کہ قید تو ہیں ہی صحیح، خالی کیوں بیٹھے، کچھ کام ہی کریں. جی سوچا یہ کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ مقدس کو بحوالہ حدیث پیش کروں. بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا. یہ پوری فقہ حنفی کو حدیث پاک کے حوالے سے بیان کرنا. آپ شروع ہو گئے اور پوری مبسوط، اس کتاب کا نام مبسوط شریف، آپ نے پوری مبسوط شریف بغیر کسی کتاب کے کنسلٹ کیے، کیونکہ تھی نہیں، یاد سے لکھی، یاد سے لکھی، مکمل فقہ کی حدیث پاک کے حوالے سے اس کو بیان کیا. اور آپ حیران ہو گئے کہ مبسوط شریف کی 32 جلدیں تو فقیر نے دیکھی ہیں. میرے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سیدی مولائی مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج مبارک سے تشریف لائے تو یہ کتاب لے کر، اور اس قدر راضی تھے، خدا جانتا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ جانے استاد محترم کو کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے. وہ آپ نے یاد سے لکھی. تو یہ تفسیرات احمدیہ لکھی، اس میں یہ حدیث شریف ہے، اس آیت کے تحت ہے. جب پیشاب کیا دراز گوش نے، تو اس بدبخت نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے اپنے کپڑا کو اٹھایا اور ناک پر رکھ لیا. یعنی اس واقعہ سے تھوڑا سا ہٹ کر ویسے سوچیں، اگر جانور پیشاب کرے تو اس کی بدبو سے اگر ناک کو ڈھک لیا جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، نہیں بلکہ نفاست کی دلیل ہے کہ نفیس دماغ کا انسان ہے، بدبو سے نفرت کرتا ہے، کرنی چاہیے، بدبو سے نفرت کرنی چاہیے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کے لیے، عید کے لیے آؤ تو خوشبو لگا کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو. جی تو محترم حضرات، اگر کوئی شخص نجاست کے تعفن سے نفرت نہیں کرتا، ناک پہ کپڑا نہیں رکھتا، تو لوگ کہیں گے ڈل برین ہے، اس کا دماغ موٹا ہے، یہ تو پنجابی میں یہ تو کھوتا ہے، اسے تو اثر ہی نہیں ہوتا. جی بدبو کو سے بھی ناک کو نہیں دباتا. یہاں اگر کوئی بدبو سے ناک کو بچائے نہیں تو وہ قابل تردید ہے، قابل مذمت ہے. اور وہاں صحابہ کرام جہاں حضور کی محبت کی حکمرانی ہے، وہاں ساری محفل میں کسی نے ناک پہ کپڑا نہیں رکھا سوائے منافق کے. تھوڑی سی وضاحت کر دوں، صحابہ کرام کی یعنی دارالافتاء میں جو فتویٰ صادر ہوا وہ یہ تھا کہ جو حضور کی سواری کے پیشاب سے نفرت کرے وہ بے غیرت منافق ہے. اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اتنا ہی کافی ہے. اس نے کپڑا رکھ لیا. رکھا کیوں تھا کہ دراز گوش نے پیشاب کیا تھا. دراز گوش کس کا تھا؟ یہ سٹاپ قابل تعریف. دراز گوش کس کا تھا؟ سرکار علیہ السلام کا تھا. جی لو محبت کو یہ بھی پسند نہ آیا، محبت کے مزاج کو یہ بھی پسند نہ آیا. سامنے پاس ہی بیٹھے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ،
یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ثنا خوان شاعر نعت گو ہیں، عبداللہ بن رواحہ. کبھی مجھے یاد آیا مل گئے، انشاءاللہ ان کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہیں الحمدللہ، مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ ڈسکس ہوگی، ورنہ شاید میں لے آتا کتاب. جی عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا اس بدبخت نے حضور کے مبارک اور پاک دراز گوش کے پیشاب سے نفرت کیا ہے. لو محبت نے اس جھنجھوڑ کے رکھ دیا تمہارے سامنے حضور کے دراز گوش کے پیشاب کی بے ادبی. ذرا تھوڑا سا سفر کر کے مجھے اس کی توجیہ بتاؤ. وہ بدبخت خدا کی بارگاہ میں قیامت کو کیا جواب دیں گے جو میرے آقا کی اداؤں پہ معادلہ ڈسکس کریں؟ ارے یہاں تو محبت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ جو جانور میرے آقا کے قدموں کے نیچے آ جائے اس کے پیشاب پر کوئی تنقید کرے. اس نے زبان سے یہ کہا لقد آذانا نتن بول حمارکا، کہنے لگا آپ کے دراز گوش کے پیشاب نے ہمیں تکلیف دی ہے، آپ کے دراز گوش کے پیشاب کی بدبو نے ہمیں تکلیف دی ہے. یہ اس نے لفظ کہے. دوسرے لمحے شیر گرجتا ہے. عبداللہ ابن رواحہ فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے. دو روایتیں ہیں، پہلے ایک پھر دوسری، دونوں روایت کروں گا انشاءاللہ. واللہ لریحو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطیب من مسک کا. یہ ساری تفسیروں میں آتے ہیں لفظ واللہ لریح ہمارے رسول اللہ علیہ السلام اطیب من مسک کا. او بے حیا، خدا کی قسم ہے میرے آقا کے دراز گوشت کی مہک تیری کستوری سے اعلیٰ ہے. حضرت جی تھوڑا سا اندر رکھے ہوئے دل کو جھنجھوڑ کے پوچھو تو صحیح نا، یہ کس دارالفتاء کا فتویٰ ہے؟ چلیے کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر مجنو جو ہے وہ لیلا کی گلی کے کتے کے پاؤں چومتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ محبت ہے. پاگل ہوگا جو اس محبت سے اس کو تعبیر کرے گا. وہ محبت آوارگی کی دلالت ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی رونق ہے. اس کا کیا تعلق اس سے؟ حضور کی محبت ہے، یہ سرکار کا عشق ہے. فرمایا واللہ لریح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من مسک کا. ترجمہ آپ نے سن لیا. اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد کر دی ہے. فرماتے تفسیر واحدی میں الفاظ تھوڑے اس سے زیادہ ہیں. انہوں نے تفسیر واحدی کا حوالہ دیا ہے اور فقیر کے پاس کتاب ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اس میں یہ الفاظ نقل ہیں. فرماتے اب جگر تھام کے سنیے اور سوچئے کہ حضور کی محبت کا جہان کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے. ہمیں لوگ تان کرتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو. آؤ مدینے والوں سے پوچھو محبوب کے قدموں کی خاک کتنی بلند ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت
عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا واللہ واللہ لریح بول حمار رسول اللہ، واللہ لریح بول حمار رسول اللہ اطیب من المسک۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی مہک تیری کستوری سے اعلیٰ ہے۔ محبت کا مزاج بڑا نازک ہے، کسی بدبخت کو ترچھی نگاہ نہیں دینے، تیری آنکھ پھوٹ جائے۔ محبوب کے سواری کے پیشاب کی بیعت بھی کرتا ہے، تیرا بیڑا کر کے تیرا کھانا خراب ہے۔ واللہ لریح بول حمار رسول اللہ، حضور کے دراز گوشت کے پیشاب کی مہک کائنات کی کستوری سے آنا ہے۔ اور یہ تو وہ ہیں جن کا پسینہ مہکتا ہے، یہ تو وہ ہیں جن کا پسینہ مہکتا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جو حوائج ضروریہ جہاں فرمائیں، جہاں حوائج ضروریہ فرمائیں۔ سن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے حاضر باش غلام، 10 سال تک جنہوں نے سرکار کے در دولت کی خدمت کی ہے، فرماتے ہیں میں صحیح سرکار کے ساتھ ہوں اور حضور علیہ السلام تشریف لے کے باہر، میں بھی ساتھ ہوں، حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر حضور واپس آئے۔ اس نے کہا دیکھوں تو صحیح جسم شریف سے نکلتا کیا ہے، خدا را مجھے یہ بتا دیں کیا کسی بندے کے متعلق انسان اس چھان پھٹک میں پڑے گا، یہ ریسرچ کرے گا کہ یہ جو فلاں ہے، فلاں عہدے پر ہے، بھلا اس کے جسم سے جو پیشاب ہی کرتا وہ کیا نکلتا، دیکھوں تو صحیح، کو پوچھے گا؟ تو انسان جو ہے، ابن آدم جو ہے، بندہ جو ہے، تو جو کچھ اس سے نکلتا ہے وہی اس سے نکلتا ہے۔ لیکن انس کہتے ہیں میں نے یہ تجسس کیا کہ دیکھوں کہ ان کے وجود سے کیا نکلتا ہے، پتا چلا کہ انس فیصلہ کر چکے تھے کہ خدا کی خدائی میں مصطفیٰ کا جسم بے مثال ہے۔ ہائی کوئی وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ خدا کی قسم ہے، قسم کھا کے۔ اچھا چلیے، وہ 4 محبت کے کشتے کھڑے ہی بیٹھے تھے وہاں، صحابہ کرام بھی سارے ہی کشتگان عشق سرکار ہیں، 2-4 نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں، اور حد ہو گئی محبت کے فتوے کی صداقت کی کہ حضور خود بھی جلوہ گر ہیں۔ چلو ساتھی نہیں بولے تو میرے آقا کہہ دیتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جانور ہے، جانور تمہارے جانوروں جیسا ہی تو ہے، گدھا تمہارے گدھوں جیسا ہی تو ہے، جیسا ہی تو ہے، ڈوب کے مر جاؤ۔ میرے آقا تو اپنی سواری کو لوگوں کی سواری جیسی نہیں مانتے۔ حضور سن رہے ہیں اور روکا نہیں، اعتراض نہیں کیا۔ آؤ بخاری سے پوچھ لو، مسلم سے پوچھ لو، نسائی سے پوچھ لو، ابو داؤد سے پوچھ لو، ابن ماجہ سے پوچھ لو، ترمذی سے پوچھ لو، کنز العمار والے سے پوچھ لو، جلال الدین سیوطی سے پوچھ لو، سراج الدین بلقینی سے پوچھ لو، شمس الدین سخاوی سے پوچھ لو، دنیا کے محدثین سے پوچھو کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے سامنے بات کرے اور میرے آقا اس کو رد نہ کریں
تو اس بات میں کوئی غلطی کا شائبہ ہے؟ فرماتے غلطی کی ایسی تیسی، یہ تو حدیث ہے۔ حضور کے سامنے کسی شخص نے بات کی اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، وہ حدیث شریف ہے، تو پھر بات آگے نہیں نکلی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو اسماء الرجال جو مقدمہ لکھا ہے شیخ نے مشکات شریف سے پہلے، وہ پڑھ لے۔ اب نہ پڑھ سکے تو میں کیا کروں؟ حوالہ دینا فقیر کا کام ہے۔ ہاں جی، ترمذی شریف سے پہلے یہ مقدمہ لکھا ہے، اور کتابوں میں بڑی بڑی احادیث شریف کی کتابوں میں مقدمہ پہلے لکھا ہے، وہاں صاف لکھا ہوا ہے حدیث کی اور بے شمار قسمیں ہیں، 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ سرکار کے سامنے اگر کوئی بات کرے اور آپ اسے نہ روکیں تو یہ بھی حدیث ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کے دراز گوش کے پیشاب کی مہک کو کستوری سے افضل کہہ رہے ہیں، اور میرے آقا سن رہے ہیں۔ انس بن مالک، بھول نہ جاؤں کیا نکلتا ہے جسم شریف سے، کیا نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور جب تشریف لے گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ ساتھ ہی واپس ہوتے، لیکن اس نے اندر والے نے مجبور کر دیا، ذرا دیکھ تو لوں کہ جسم مبارک سے نکلا کیا ہے، مجبور کر دیا۔ اور محبت کی مجبوری نہ پوچھے اس میں زور کتنا ہوتا ہے، محبت کی مجبوری میں زور بہت ہوتا ہے، اتنا زور ہوتا ہے کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرد میدان، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ خدا نے فتویٰ نہیں دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رسول پاک علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے تاکہ ہر نجاست کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خوب خوب پاک کرے۔ کیا مولا علی اس میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ حضور کہیں یہ کام کرو اور دوسرا کہے میں نہیں کرتا، یہ پاکیزگی ہے کہ ناپاکی ہے؟ یہ پاکیزگی ہے۔ حضور فرمائے یہ کام کرو، ایک آدمی کہتا میں نہیں کرتا، یہ تو نافرمانی ہے، نافرمانی ہے۔ لیکن حضور علی سے کہتے رضی اللہ عنہ میرا نام مٹا دے حدیبیہ کے معاہدے سے، تو علی قسم کھا کے کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں مٹا سکتا میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ مولا علی شیر خدا نے، مولا کائنات نے گھٹنے محبت کے سامنے ٹیکے ہیں کہ اگر میں حضور کے نام پر پھیر دوں قلم، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ رب فرمائے گا میرے حبیب کے نام کو مٹانے والا ہے۔ یہاں میں رک کر اپنے بورے والا دوستوں کو ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ بورے والا کے داخل ہونے میں مین گیٹ بنے ہوئے ہیں، دروازے، اور دروازوں پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ صلاۃ والسلام، صلاۃ والسلام لکھا ہے نا؟ الحمدللہ آپ کے ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والے بھی دیکھتے ہیں صلاۃ والسلام لکھا ہے، آپ کے شہر میں آنے والے بھی دیکھتے ہیں صلاۃ والسلام لکھا ہے، باہر جانے والے بھی دیکھتے ہیں کہ صلاۃ والسلام۔ کوشش کیا کرو کہ جہاں سرکار کا نام ہے وہاں اپنے بورڈ نہ لگایا کرو، یہ یاد رکھو۔
اگر غلطی سے ایسا ہو جائے اس کو اتار کر رات کو سجدے میں گر کر رو کے معافی مانگو، یا اللہ غلطی ہو گئی، تیرے محبوب کے نام کو ہم نہیں چھپا سکتے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ خبردار، نبی پاک کے نام پر کوئی بورڈ، رب نے تو عرش کے سامنے لکھ دیا تو کچھ اور نہیں لکھا، تو کون ہے سکھانے والا؟ اور مجھے مبارک دیتے ہیں لوگ کہ تو ایسے خوش نصیب شہر میں رہنے والا ہے جس کے گیٹوں پر رسول اللہ کا درود و سلام لکھا ہوا ہے، تیرے چوک میں لکھا ہوا ہے، تیرے چوکوں پر، گول چوک میں چاروں طرف لکھا ہے، تیرے شہر کے مین گیٹوں پر لکھا ہے۔ خوش نصیب نہیں ہو، آتے بھی نیچے ہو کر جاتے بھی نیچے، خوش نصیب ہو۔ اس واسطے سرکار کے نام مبارک کا احترام جتنا ہوگا ایمان اتنا ہی پکا ہوگا۔ حضرت حسان انس، دیکھوں تو صحیح کیا نکلتا ہے، بڑے دعوے ہم سمجھ گئے، خاک سمجھے ہو، خاک سمجھے ہو۔ یہاں تو ساری زندگی سرکار کے قدموں میں گزارنے والی امہات المومنین بھی حقیقت کی تہ تک نہ پہنچی۔ بقول مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، مصطفیٰ روز بگو رستاں برفت، مصطفیٰ روز بگو رستاں برفت، با جنازہ یار عزی یاراں برفت، با جنازہ یار عزی یاراں برفت، یاراں برفت۔ مولانا روم فرماتے ہیں، حضور اپنے یاروں میں سے ایک یار کے جنازے پر جنت البقیع میں تشریف لے گئے، بعد جنازہ یار از یاراں برفت۔ اور پھر جو مولانا روم نے علیہ الرحمہ مرد مومن کو دفن کرنے کی جو حکمتیں لکھی ہیں، مجھ فقیر کو تو سمجھ نہیں آئی، بہرحال ایک بات تو سمجھے ہیں، وہ مرد مومن کو جو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے مت سمجھو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ غیروں کا فلسفہ ہے، مٹ گئے، مر گئے، کھپ گئے، یہ مر گئے، یہ کھپ گئے، یہ مٹ گئے۔ مرد مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے تو اپنی کھیت میں اشیاء خوردنی کا بیج ڈالتا ہے، کوئی اسے ضائع نہیں کرتا، وہ ایک دانے کے ہزاروں دانے نکلتے ہیں، بشرطے کہ دانے کو کیڑا نہ لگا ہو، کیڑا نہ لگا ہو۔ مرد مومن کی قبر ملائکہ بھی آ کے سلام کرتے ہیں، مرد مومن کی قبر ہو، ملائکہ ہو، اللہ والوں کے مزار ہوں، ولیوں کے مزار، اللہ کے فرشتے اہل اللہ سلام کرتے ہیں، کیونکہ جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا، بشرطے کہ بیج صحیح ہو، یہ ضروری ہے۔ اللہ والے مرتے ضرور ہیں، مٹتے نہیں ہیں، مرتے ضرور ہیں، مٹتے نہیں ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، مزید کچھ کہنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ با جنازہ یار عزی یاراں برفت، سرکار اپنے ایک یار کے جنازے کے ساتھ چلے گئے، چون سے گورستاں پیمبر باز گشت، سوئے صدی کا شدو ہمراز گشت۔ فرماتے جب نبی رحمت علیہ السلام
جنت البقیع سے اپنے ساتھی کو، غلام کو، صحابی کو دفن کر کے دعائیں مانگ کے جب واپس آئے، سوئے صدیقہ شدو ہمراز گشت. ان لفظوں میں کیا رکھا ہے مجھے اندھے کو کیا پتا. سوئے صدیقہ شدو ہمراز گشت. مولانا روم فرماتے ہیں حضرت صدیقہ کے پاس میرے آقا خلوت میں دل وگر ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. بیٹھ گئے جب بیٹھ گئے نا، ام المومنین اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دستار شریف کو ٹٹولا، رخ مبارک، اللہ اکبر، چہرہ حضور کا، ہاتھ ام المومنین کے، دستار حضور کی، ہاتھ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے، اور رخ انور پہ ہاتھ پھیرے، زلف عنبری پہ ہاتھ پھیرے، جسد اقدس پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں اور بازو پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں گفت پیغمبر جمی جوئی شتا. فرمایا عائشہ یہ کیا بات ہے، کیا ٹٹول رہی ہے، کیا ٹٹول رہی ہے، کیا تجسس کر رہی ہے. بر امامہ رو بر، بر امامہ رو مو بر رو یشفتا. کبھی امامہ کو ہاتھ لگاتی ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں بر امامہ حضور کے، بولو تو صحیح یار. میں نیت کر کے آیا تھا میں امامہ کا لفظ پوچھوں گا ترجمہ کیا ہے. بورے والے کے پڑھے لکھے دوستو، میرے بیٹوں، نوجوانوں، بزرگواروں، امامہ کا ترجمہ تو تھی یاد بتاؤ تو. آج بعد رک گیا، بس مجھے آگے نہیں آتا، ایک جاہلہ نہیں کہہ سکتا. پہلے مجھے امامہ کا ترجمہ بتاؤ، بولو تو صحیح. اچھا دستار شریف، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کے سر انور پر دستار ہے. یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو پریشان ہو گئے. بر امامہ رو بر مودا، بر امامہ رو بر موے بر گرے بانش بر بازو ام المومنین کی تسلی نہیں ہوتی. سرکار کی دستار شریف کو ہاتھ، اللہ اکبر. حضور کی دستار کو ہاتھ لگانا آسان ہے؟ آسان ہے؟ اگر آپ نے، میں معاذ اللہ والدین کو ڈسکس نہیں کر سکتا، ہر کسی کے والدین اس کے لیے محترم ہیں. میں نے صحیح کہا، ہر کسی کے والدین اس کے لیے محترم ہیں. اور مجھے اس اللہ کے بندے کے لفظ یاد ہیں جو تھا ان پڑھ لیکن کہتا تھا پیرا ماں پیو اولاد لے ولی ہوندے نے، ولی ہوتے ہیں. کیونکہ جب رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام رضا رب فی رضا الوالدین، کہ رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، وہاں یہ تو نہیں فرمایا حضور نے کہ وہ والدین متقی، پرہیزگار، حافظ قرآن، محدث، مفسر نہیں. اور ماں باپ ہونا شرط ہے، اولاد کی بخشش ان کے ذریعے ہوتی ہے. اور پھر اگر نیک ہوں تو نور علی نور، لیکن تم برا نہیں کہہ سکتے. اولاد کے لیے ماں باپ اچھے ہی ہیں، ماں باپ اچھے ہی ہیں، اولاد کے لیے ماں باپ اچھے ہی ہیں.
خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ دیکھنے کو ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ دیکھ، پیار سے دیکھا کرو، ادب سے دیکھا کرو۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا جو ماں باپ کو ادب سے دیکھتا ہے اسے حج کامل کا ثواب ملتا ہے۔ وہ حج میں تو کعبہ دیکھتے ہیں، حج یہی ہے نا، حج میں حج کا مرکزی رکن کیا ہے؟ کعبہ۔ حج میں تو کعبہ دیکھتے ہیں، یہاں کیا حج ہو گیا؟ یہاں ماں باپ نظر آتے ہیں۔ پتا چلا فیوض الہیہ جو بیت اللہ شریف میں ملتے ہیں، ماں باپ کو یہاں راضی کرو، وہ دروازے یہاں کھل جاتے ہیں، کھلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے بیٹو، بچوں، بڑوں کی دستار کو ہاتھ نہیں لگاتے، ادب کی چیز ہے۔ ہاں اگر ہاتھ لگاؤ تو ان کے جوتیوں کو لگاؤ، ماں باپ کے جوڑے سیدھے کرے، ماں باپ کے جوڑے سیدھے کرو، ماں باپ کی دستار کو ہاتھ نہ لگاؤ، ادب کی جا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی عظمتوں کے قربان، رومی کہتا ہے ام المومنین نے حضور کی دستار پاک کو بھی ٹٹولا، چہرہ انور کو بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ چہرہ الذی یراک حین تقوم، محبوب تو مصلی پہ کھڑا ہو تو میں تجھے دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ جس چہرے کو رب دیکھتا رہتا ہے، صدیقہ، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جن کی ہے جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یعنی ہے سورہ نور جس کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور، قرآن سارا ہی نور ہے اور یہ سورت بھی نور ہے، یہ گواہ ہے، ابو بکر کی بیٹی کے حسن کی گواہ ہے۔ صدیقہ کے حسن بطون کی، حسن روحانی کی گواہ، قرآن خود نور، سورت خود نور، جس مصطفیٰ کے در دولت پر وہ محبوب نور، اور جس قرآن نے بتایا وہ قرآن نور، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بز میں بر امام روئے برموئے
برگری بانو ہم بازوئے سرکار کے امامہ شریف کو ہاتھ لگاتی ہیں، سرکار کے رخ انور کو ہاتھ لگاتی ہیں، سرکار علیہ السلام کے بازو کو ہاتھ، اور مسلمانوں حضور کے گریبان کو ہاتھ سرکار فرمایا عائشہ یہ تجسس یہ کیا؟ گفت پیغمبر چمی جوئی شتا آج نیت کر کے آیا ہوں ابا جی کی روح کو راضی کروں گا. مثنوی بہت پڑھتے تھے اور سنا کرتے تھے، اور پھر سرکار کی شان سبحان اللہ حضور کی شان ہے جی. گفت پیغمبر چمی گوئی شتاب، فرمایا عائشہ علیک سلیک کے بعد بیٹھ کر اب تو نے مجھے ٹٹولنا، میرے جسم کو، سر کو، میری دستار کو، میرے رخ انور کو، میرے گریبان کو، میرے بازوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں پوری کائنات ان ایمان کی ماس کے منہ سے ہمیں سناتے ہیں کیوں ٹٹول رہی ہے. عرض کیا کا گفت باراں آمد روزاد سہا، میرے آقا میں دیکھ رہی تھی جنت البقیع پہ زبردست بارش ہو رہی تھی. گفت باراں آمد روز از سہا، حضور بڑی زبردست بارش آئی، میں حیران ہوں. سر انور کو ٹٹولا، چہرہ انور. اب یہاں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو جسم شریف کا رخسار مبارک ہے نا، یہ تر ہوں تو یہ بھی ان کی تری بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے آقا وہاں سے جنازہ پڑھا کے دعائیں دفن کر کے دعا مانگ کے پھر واپس آئے تو آدھ پون گھنٹہ تو لگا جی. تو رخسار پاک تو خشک ہو گئے، اب یہ کیوں ٹٹور رہی ہیں؟ اب آپ بتا دیں، آپ پھر آزمائش میں آ گئے. اب مجھے بتائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا ٹٹور رہی ہیں؟ کبھی دستار کو ٹٹولتی ہیں، کبھی مصطفیٰ کی ریش کو ٹٹولتی ہیں. بر اماماؤ روئے او موئے او بر گریباں نو ہم بر بازوئے او، بازو مبارک پہ بھی ہاتھ پھیرے، لباس شریف کو ٹٹولا، گریبان مبارک کو ٹٹولا. کیوں ٹٹولتی ہے؟ عرض کی آقا بارش بڑی آئی ہے. ترنم بی نمی ہم عجب، میرے آقا تعجب کی بات ہے کہ آپ پر تو تری کا نام و نشان نہیں ہے. میرے آقا بارش اتنی آئی لیکن بال مبارک بھی گیلا نہیں ہے جی. دستار شریف بھی خشک ہے، جسد اقدس بھی خشک ہے. سرکار نے جب سنا نا تو مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ چھوڑ، یہ بتا کہ تو نے کپڑا کون سا اوڑھ رکھا ہے یہ تو بتا.
تو یہ بتا گفت پیغمبر چے کر دی، اے عائشہ صدیقہ تو یہ بتا تیرے سر پہ اوڑھنی کون سی ہے؟ گفت پیغمبر چے کر دی از ازار، یہ سر پہ جو چادر نظر آ رہی ہے، کپڑا نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کیا کا گفت کردم آن ردایت راخما راخما کردم ردائے توخما، میرے آقا میں نے آپ کی چادر مبارک اوپر لے رکھی ہے، میں نے آپ کی چادر مبارک اوڑھ رکھی ہے، آپ کی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس خاتون عزت مآب کا کیا کہنا جن کے سر کی اوڑھنی وہ کپڑا جس کی شان میں رب نے قرآن اتارا۔ یا ایہا المزمل کیا ہے؟ یا ایہا المدثر کیا ہے؟ اور چادر ہی تو ہے جو عائشہ صدیقہ نے اوڑھ رکھی ہے۔ گفت کردم آن ردایت راخما، میرے آقا میں نے آپ کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ جب آپ نے سنا، سنو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم نے اس کی ترجمانی کیا، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، گفت بہرے آن نمود اے پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران گئے۔ کچھ سمجھے؟ لفظ تو صاف ہیں۔ گفت بہرے آن نمود ہے پاک جیب، اے پاک گریبان والی، رب نے تجھ پر اسی لیے روشن کر دی کیا؟ کرد گفت پیغمبر حضور نے فرمایا اے پاک جیب، کیا اڑا؟ میری چادر، میری گفت بہرے آن نمود ہے پاک جیب، چشم پاکت، چشم پاک، تیری پاک آنکھ پر رب نے غیب کی بارش کے پردے کھول دی۔ یہ جو بارش تو نے برستی دیکھی ہے، یہ مدینے پاک پہ نہیں برسی، یہ کسی پہ نہیں برسی، یہ مجھ پہ ہی برستی ہے۔ یہ مجھ پہ برستی ہے جی۔ گفت بہرے آن نمود اے پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران گئے۔ اور مولانا روم نے جو آگے لکھا ہے، محبت کی دنیا میں جھنڈے گاڑ دی، فرمایا نیستی باران عظیم ابر شمار، ہست باران دیگر سما۔ اے عائشہ یہ تمہارے بادل کی بارش نہیں، بارش بھی اور ہے، اس کا بادل بھی اور ہے۔ نیستی باران
بازی ابر شمار ہست باراں دیگرو دیگر سما این چنی باراں ز ابر دیگر است این چنی باراں ز ابر دیگر است ایسی بارشوں کا بادل ہی اور ہے، وہ پانی والی بارش نہیں ہے، رب ذوالجلال کی انوار کی بارش ہے جو دم بدم ہر لمحہ محبوب پہ چھم چھم برستی ہے، چھم چھم برستی ہے۔ جب اس حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر آل رسول کیا کہنا۔ جب میرے آقا کی گود میں شہزادے ہیں آج وہ بارش برس رہی ہے، جب میرے آقا کی خدمت صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی حیدر کرار بیٹھے ہیں، بارش برس رہی ہے، اور جب امہات المومنین رات کو حضور کی خدمت میں موجود ہیں تو بارش محبوب کی نسبت سے جہان ہی اور ہے۔ وہ جاہل نہیں اجہل ہیں جو یہاں اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں۔ بے وقوفو، محبوب کے جہان نور کو اپنی عقل پہ نہیں تولا جا سکتا۔ یہ خدا کو ہی پوچھو کہ وہ کیا بنا کے بھیجے ہیں، سرکار سے پوچھ لو وہ کیا بن کے آئے ہیں، یا پھر صدیق اکبر سے پوچھ لو، کہتے خدا ہی جانے رسول کیا ہے، اس کا خدا کیا ہے۔ وآخر دعوانا